صفحہ نمبر 46 پیج نمبر 46 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول، صفحہ نمبر 46 سیرت النبی جلد اول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے حدیثوں کے بارے میں کہ کون سی صحیح ہیں کون سی غلط ہیں۔ واقدی کے سوا باقی اور 3 مصنفین اعتبار کے قابل ہیں۔ ابن اسحاق کی نسبت اگرچہ امام مالک اور بعض محدثین نے جرح کی ہے، تاہم ان کا یہ رتبہ ہے کہ امام بخاری اپنے رسالہ جزا القراء میں ان کی سند سے روایتیں نقل کرتے ہیں اور ان کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ابن سعد اور طبری میں کسی کو کلام نہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان لوگوں کا مستند ہونا ان کی تصنیفات کے مستند ہونے پر چنداں اثر نہیں ڈالتا۔ یہ لوگ خود شریک واقعہ نہیں، اس لیے جو کچھ بیان کرتے ہیں اور راویوں کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے بہت سے روایت ضعیف اور روایتہ اور غیر مستند ہیں۔ اس کے علاوہ ابن اسحاق کی اصل کتاب ہندوستان میں موجود نہیں۔ ابن ہشام نے ابن اسحاق کی کتاب کو ترتیب اور تہذیب کے بعد جس صورت میں بدل دیا ہے وہی آج موجود ہے، لیکن ابن ہشام نے ابن اسحاق کی کتاب کو زیاد بقائی کے واسطہ سے روایت کیا ہے۔ بقائی اگرچہ رتبہ کے شخص ہیں، تاہم محدثین کے اعلیٰ اعتبار سے فروتر ہیں۔ ابن مدینی امام بخاری کے استاد کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے اور میں نے اس کو ترک کر دیا۔ ابو حاتم کہتے ہیں وہ اسناد کے قابل نہیں۔ وہ نسائی کہتے ہیں وہ ضعیف ہے۔ ابن سعد کی روایت سے زیادہ روایتیں واقدی کے ذریعے سے ہیں، اس لیے ان روایتوں کا وہی رتبہ ہے جو خود واقدی کی روایتوں کا ہے۔ باقی روایت میں سے بعض سکہ ہیں اور بعض غیر سکہ۔ طبری کے بڑے بڑے شیوخ روایت مثلا سلمۃ الابرش، ابن سلمہ وغیرہ ضعیف الروایہ ہیں۔ اس بنا پر مجموعی حیثیت سے سیرت کا ذخیرہ کتب حدیث کا ہم پلہ نہیں۔ البتہ ان میں سے تحقیق و تنقید کے معیار پر جو اتر جائے وہ حجت اور استاد کے قابل ہے۔ سیرت کی کتابوں کی کم پائیگی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تحقیق اور تنقید کی ضرورت احادیث احکام کے ساتھ مخصوص کر دی گئی، یعنی وہ روایتیں تنقید کی زیادہ محتاج ہیں جن سے شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں۔ باقی جو روایتیں سیرت الفضائل وغیرہ سے متعلق ہیں، ان میں تشدد اور احتیاط کی چنداں حاجت نہیں۔ حافظ زین الدین عراقی جو بہت بڑے پایا کے محدث ہیں، سیرت المظنون کے دیباچہ میں لکھتے ہیں، طالب کو جاننا چاہیے کہ سیرت میں سبھی طرح کی روایتیں ہوتی ہیں، صحیح بھی اور غلط بھی۔ یہی وجہ ہے کہ مناقب اور فضائل اعمال میں کثرت سے ضعیف روایتیں شائع ہو گئیں اور بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں ان روایتوں کا درج کرنا جائز رکھا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ الکتاب التوسل میں لکھتے ہیں، اس حدیث کو ان لوگوں نے روایت کیا جنہوں نے رات دن کے اعمال میں کتابیں تصنیف کی ہیں، مثلا ابن الستی اور ابن نعیم، اور اس قسم کی کتابوں میں کثرت سے جھوٹی حدیثیں موجود ہیں جن پر اعتبار اور اعتماد کرنا جائز نہیں ہے، اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، سیرت النبی کی کتاب شروع کرنے سے پہلے تمام تر ان چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے حدیث پر اعتبار کیا جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ یہ وہی بزرگ بیان کر رہے ہیں، وہ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ یہ پڑھیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کون سی حدیثیں ٹھیک ہیں کون سی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔